پڑھتا ہے حقیق لا اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے لیے یہی شایان شان ہے کہ بجز سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے، اگر آپ سچے ہیں۔ بس آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، بس اچانک وہ صاف ایک اژدہا بن گیا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا، سو وہ یکا یک دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے، ایک عصا کا سام بننا، یا پھر بعد میں کچھ اور کام بھی ہوئے عصا سے، دریاؤں میں راستے بن گئے۔ دوسرا ید بیضا۔ مزے کی بات یہ کہ ید بیضا کا جہاں بھی قرآن میں ذکر ہے نا صرف فرعون کے دربار میں آیا ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ ید بیضا بس ایک وقتی چیز ہوتی تھی جو فرعون کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا تھا تو اس وقت، لیکن عصا جو تھا وہ سام بننا یا پانی کرنا یہ ایک ملٹی ٹاسکنگ چیز تھی۔ اب ذرا سے ان دونوں پہ غور کیجئے، ایک معجزے میں ڈر ہے، سام بن رہا ہے، اور دوسرے میں ہاتھ کی چمک ہے۔ یہ ہے افراط اور تفریط سے ہٹی ہوئی بیلنس دعوت۔ چونکہ آپ اس بارے میں فطرت اور شریعت کا امتزاج پڑھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات سن کے لوگ برائیاں چھوڑ دیں، اور جس کی بھی میں بات کروں نا سوچ دیں تو وہ اپنے گھر والوں کو سوچ لیا کریں، کیونکہ ہم میں سے کوئی پروفیشنل دائی تو شاید ہے ہی نہیں۔ اپنے گھر والوں سے پریشان اور خائف رہتے ہیں کہ بچے نہیں سنتے، بہویں نہیں مانتی، یا جو سوان جس کو مرضی کہہ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے، آپ کی بہویں، آپ کی بیٹیاں آپ کی بات مانیں تو امید اور خوف کے بیچ میں رکھیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، کبھی ید بیضا والی کوئی خوبی بھی دکھا دیں، کوئی خوشی کی بات بتا دیں، کوئی ان کو جنت کی رغبت دلا دیں، اور کبھی کبھی پھر عصا والی بھی کہانی دکھا دیں۔ آج جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ کبھی آپ اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں، لوگ آپ کے سے خوش رہتے ہیں؟ لوگ آپ کی بات سنتے؟ دیکھیں نا، ڈاکٹر کا گول کیا ہے کہ مریض ٹھیک ہو جائے، ٹیکا لگانا تو مقصد نہیں ہے نا، کڑوی گولی کھلانا تو مقصد نہیں۔ ہم کبھی کبھی اپنے جوش میں بڑے ہوئے جذبہ ایمانی اور دعوت کے شوق میں ساری گولیاں، کیپسول، ٹیکے، انجیکشن کھلا کھلو کے آ جاتے ہیں، مریض بیچارہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ اندر سے وہ کہتا ہے میں نے ماننا تو ہے پر ان کے کہنے پہ نہیں ماننا، کیونکہ یہ بہت ہی بے عزتی کرتی ہیں، میری موم کا انداز بڑا برا ہے، میری مام جو ٹونٹ بڑی کرتی ہیں۔ موم کس لیے بات کر رہی ہیں؟ کیا عورتیں بیٹھی ہیں؟ میں باپوں کو کیا جانوں، یا مردوں کا مرد جانے، ہمیں تو اپنی فکریں ہیں نا۔ مرد اپنی بیوی کی بات سن کر چڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے کہہ دیا اب میں نے نہیں کرنا۔ تو اللہ سے دعا بھی کرے، اللہ قولم بلیغہ دے، اثر والی بات دے، اور طریقے بھی سکھائے۔ ٹیکا لگانا ہے، جلدی کرو لگاؤ، کیسے نرس ہاتھ میں پکڑ کر آرام سے بازو کو سہلا کے باتوں میں لگا کر انجیکشن لگا دیتی ہیں، بچہ ایک چیخ مارتا پھر چپ ہو جاتا ہے۔ تو دعوت اللہ کا کام بھی اصل میں ڈاکٹری کا کام ہے۔ پھر قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ دیکھیں کان بھرنے والے درباری، 4 ٹکے کے لوگ کہہ لیجئے، اور عام طور پہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کے ارد گرد ایسے ہی خوش آمدی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ان کو اور ان کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجیے، یعنی اعلان کرنے والے، کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا۔ یہاں سے کردار دیکھیے، 3rd کلاس، لالچی، عہدوں کے حریص، جادوگر اور کفر بھی۔ یعنی اسلام آنے سے پہلے جادوگروں کی پرسنالٹی کچھ اور تھی اور بعد میں کچھ اور ہو گئی۔ یہ ہے سچے ایمان کے آنے میں اور دوسرے ایمان کے آنے میں فرق۔ جب سچا ایمان آتا ہے نا تو اپس اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے پرسنالٹی۔ فطرت جو ہے نا سب کی ایک جیسی ہے۔ اگر آپ شریعت کو ایسے خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ان کی فطرت اندر سے جاگ اٹھے، وہ پکارے ہاں بات تو سچ ہے۔ اور اکثر ایک جملہ بول دیتی ہوں آج بھی آپ کے لیے صحیح، کہ لوگوں کی انا کو نہیں، ان کے ضمیر کو جگائیے، کیونکہ ضمیر سویا ہوا شیر ہے، جب جاگ جاتا ہے تو پھر غراتا ہے۔ انا کو جگانے کے ساتھ تو آپ لوگوں کو خام خواہی اپنے خلاف اور خود ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا کوئی بڑا صلہ ملے گا،
فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی فرعون نے کہا تم میرے بہت سیکرٹری ہو جاؤ گے، سیکرٹری ہو جاؤ گے، تمہیں وزیر بنا لوں گا، مشیر بنا لوں گا. یعنی لالچ دے رہا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ لالچ جن کو دیا جاتا ہے وہ زیادہ دن ساتھ نہیں رہتے.